نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ ہے کہ مسلمان کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 5644 اور 5645 نمبر ہے، اور سنن نبی داؤد میں ہے 5030، اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 1240۔ اب اس میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حقوق ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، یہ جو روایت ہے یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف میں بھی یہی روایت ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہی روایت ہے۔ نمبر آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو 5 حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ چھین کے الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو، نمبر 2۔ 3 نمبر ہے خدا نخواستہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور 4 نمبر پہ ہے کہ اگر اس کی وہ فوت ہو جائے تو اس کو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور نمبر 5 ہے کہ اگر دعوت دے تمہیں، تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ 3 جگہ یہ روایات ہیں، اور مسلم شریف کی جو حدیث نمبر 5445 ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، اور 5 تو ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں کہ اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرو، اگر چھین کے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، سلام کا جواب دو، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہے، وہ ہے کہ اگر وہ خیر خواہی تم سے طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہ ایک مسلمان پہ حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو دوسرے کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ اس میں جو 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کسی پہ خرچہ نہیں آتا، کسی چیز پہ کوئی بہت مشقت طلب نہیں ہے۔ مثلا اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گیا تو بیمار کی عیادت کا بہت ثواب ہے، تو آپ اپنے بھائی کی یا بہن کی یا جس طرح بھی ہے اس کی جا کے عیادت کریں، اور جنازے کے ساتھ جانا تو ویسے ہی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ 1 قرات اس کو ملتا ہے جو جنازے کے ساتھ جائے، اور 2 قرات اس کو ملتا ہے جو دفن ہونے تک وہاں موجود رہے، اور 1 قرات جو ہوتا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے جنازے کے ساتھ جانے کا۔ اور سلام کا جو جواب دینا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اور دعوت جو دے اگر آپ کو کوئی، اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ 5 حقوق ہیں، اور ایک جگہ 6 ہیں۔ یہ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی اور سنن ابی داؤد کی میں نے آپ کو روایتیں بتائی ہیں، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو ایک مسلمان کا بھائی ہے اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو دکھ نہیں دیتا۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ بھی آپس کے ایک تعلقات کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں، اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لیں، اور اگر وہ میل جول ختم کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ میل جول ختم نہ کریں۔ تعلق توڑنا بہت ہی بری بات ہے، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ کافی بیانات میں اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ خیر خیریت ایک دوسرے کے پوچھتے رہنا چاہیے، میل جول ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو فون کا دور ہے، اگر کسی کے گھر نہیں جا سکتے تو فون پہ ہی خیر خیریت جو ہے وہ ایک دوسرے کے معلوم ہوتے رہنا چاہیے۔
اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز آپ سے چھین لے، اس نے کوئی چیز لے لی ہے تو اس کو ضرورت دوبارہ پڑ گئی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے فلاں وقت میں مجھ سے یہ چیز چھینی تھی، آپ اس کی ضرورت جو ہے اس کو پوری کریں۔ یہ مسلمان کا جو تعلق مسلمان کے ساتھ بہت گہرا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ جو تعلق ہے سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ اسلام کا تعلق ہے۔ باقی تعلق تو ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اسلام کا تعلق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حقوق ہیں مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ضرور ادا کریں، جہاں تک ہو سکے اس کی خیر خواہی کریں، اس کی مدد کریں، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے جائیں، خدا نخواستہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے جانے کی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ وہ ہیں جن پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تھوڑا سا وقت خرچ ہوگا، لیکن اس کا جو اجر ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔